ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے ماڈیول کے اندر. آپ کو معلوم ہے ہم جو کورس ڈسکس کر رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. تو آپ جیسے جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں. آج ہم کچھ عرصے کے بعد آپ کے سامنے آئے ہیں. کچھ ماڈیولز ریکارڈ ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نے کوشش کی دوبارہ دیکھنے کی اور یہ معلوم کرنے کی کہ جو میسج ہم کنوے کرنا چاہ رہے تھے ان ماڈیولز کے اندر کیا وہ پوری طرح کنوے ہوا ہے یا نہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ کچھ باتیں شروع کے جو ماڈیولز تھے ان میں اس طرح سے ڈسکس نہیں کی گئیں جس طرح سے انہیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا، یا کچھ چیزوں کو ہم نے شاید کم اسٹریس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. تو ہم اس کمی بیشی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو میں یاسر سے یہ پوچھوں گا، اور یہاں پر ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی، چھوٹے بچوں کی، بڑے بچوں کی، ایڈلٹس کی جو پاور آف ویژولائزیشن ہوتی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس سے ہمیں کتنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ایک بہت بڑی محرومیت سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی دوچار ہو جاتے ہیں اور ہم بھی دوچار ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ کتنا ان کی جو سوچنے کی طاقت ہے، ان کی جو ویژولائز کرنے کی طاقت ہے، ان کی جو امیجنیشن کی طاقت ہے، اس کو کسی طریقے سے ہم لرننگ کے پروسیس میں شامل کرنے کی کوشش کریں، پرائر نالج کی فارم میں یا ان کی امیجنیشن کی فارم میں. تو یاسر سے میں شروع کروں گا. میں پوچھوں گا یاسر، یہ ایک سیب رکھا ہوا ہے، جب میں آپ کو یہ سیب دکھاتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ سیب سے ہم جیسے سیب دیکھتے ہیں تو میموری میں ریفرنسز جاتے ہیں کہ اور سیب کہاں کہاں لانگ ٹرم میموری میں ہمارے پاس ہے. تو سیب کے ساتھ دو تین چیزیں یہ کہ ایک تو نیوٹن کا بہت مشہور حوالہ ہے کہ نیوٹن کی لا آف گریویٹیشن جب ڈسکور کیا تھا تو وہ بتاتا ہے کہ وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور سیب اوپر سے جب گرا تو اس نے سوچا کہ یقیناً گریوٹی جو اس پہ اثر کر رہی ہے وہی چاند پہ یا سورج پہ بھی اثر کرتی ہے، وہی ایک ہی فورس ہے. تو ایک تو وہ ہے. دوسری تو سائنسی ایک ریفرنس ہو گیا، ایک سوشل سائنس یا سوشل اسٹڈیز کا ریفرنس یہ ہے کہ امریکہ میں 1940s 50s تک تو یہ روایت ہوتی تھی کہ ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس لا کے ایک سیب گفٹ کیا کرتے تھے. وہ عموماً ٹیچرز کی میز پہ پڑا ہوتا تھا، بہت اسٹرانگ ایسوسیشن ہے. اور میرا خیال ہے، میں نے پڑھا نہیں اس کے بارے میں لیکن مجھے شبہ ہے کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب پبلک سکولز امریکہ میں شروع ہوئے تو بہت سے ایسے خاندان تھے جو پیمنٹ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اپنے فارم کا جو پروڈیوس ہے، جو بھی وہ اگاتے تھے، اس کا ایک تحفہ ٹیچرز کو دیا کرتے تھے پیمنٹ کے طور پہ. تو یقیناً وہاں سے آیا ہے. اور یہ ایپل ایک طرح کا سمبل بن گیا. ایپل اس طرح کا ٹیچنگ کا سمبل، ٹیچر کا سمبل بن گیا ہے. جی آپ نے نیوٹن کا کہا کہ نیوٹن کے سر پہ آپ نے کہا کہ گرا تھا. دو روایتیں، ایک ہے کہ اس نے دیکھا گرتے ہوئے، دوسرا یہ کہ اس کے سر پہ لگا تھا، وہ سو رہا تھا درخت. تو مطلب یہ کہ یہ جو سیب کا اس کے سر پہ گرنا تھا یا اس نے جو دیکھا، یہ ایک طرح کا کیا کہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایک ہلچل پیدا ہوئی جس کی وجہ سے اس نے سوچنا شروع کیا. بالکل. تو اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ سیب کا جو گرنا ہے وہ ایک کیٹلسٹ ہے، یا وہ کس طریقے سے کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ ایک دم سے ان چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں وجوہات طلب کرنا شروع کرتے ہیں جو عام طور پہ کسی نے نہیں سوچی پہلے؟ جی بالکل. دو تین چیزیں اس میں سسٹمز انوالوڈ ہیں سائیکالوجی کے لحاظ سے. ایک تو یہ کہ اگر میں آنکھیں بند کر کے ویژولائز کچھ امیجن کرنے کی کوشش کروں اور مجھے تصویریں نظر آ رہی ہیں، آپ سوچیں کہ بیسیکلی ایک اینیمیشن چل رہی ہے اور ہماری ویژول سسٹم میں یہ اینیمیشن سپونٹینیسلی پروڈیوس کرنے کے طاقت ہے. تو یہ ہمارا ویژول سسٹم جو ہے بہت پاورفل چیز ہے ویژولائزیشن کا. یہ بہت سی چیزیں ماڈل کر سکتا ہے کیونکہ آپ بیسکلی آپ ماڈل ہی کر رہے ہیں جب آپ امیجن کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی.
آپ جو ماڈلنگ پاور ہے. مطلب امیجنیشن کے اندر صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں وہ آ جائیں آپ کے ذہن میں، بلکہ وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو آپ بالکل امیجن کر رہے ہوتے ہیں، جو بالکل امیجنری ہوتی ہیں، جو ریئل لائف میں شاید ہو ہی نہیں سکتی، یا جو جن کو ممک کرنے کے لیے ایکویژنز جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ ویژول سسٹم میں ہیں، گو کہ ہمیں پوری طرح سے شاید خود بھی احساس نہ ہو کہ کس طرح ویژولائزیشن ہو رہی ہے. دوسرا یہ تو ایک اینیمیشن پاور ہو گئی ویژول سسٹم کی. دوسرا یہ کہ ویژول سسٹم جو ہے یہ ایک بہت پاورفل لانگ ٹرم میموری سرچ کرنے کا طریقہ ہے. جو بھی ہماری لانگ ٹرم میموریز ہیں، چاہے وہ کسی ڈسپلن میتھمیٹکس کی ہوں یا ذاتی زندگی کی ہوں، جو بھی ہماری میموری میں ہے، اس کے اندر ویژول سرچ، اس سسٹم کو ویژولی بھی سرچ کیا جا سکتا ہے، جو زیادہ ایفیشینٹ ہے، جو ایفیشینٹ بھی بہت ہے. اور کم مطلب بیسٹ سرچ تو یہ ہوگی جس میں ملٹیپل ڈائمینشنز آپ دیں، لفظ بھی ہوں، امیجری بھی ہو، اسمیل، ٹیسٹ، سب کچھ ہو، تو وہ سب سے زیادہ پاورفل سرچ ہے. اور کسی چیز کے ساتھ بھی ویژن لگائیں، ویژن کیونکہ ہمارے میں بہت پاورفل سسٹم ہے، تو مین سرچ ویژول جو ہے وہ بہت پاورفل ہے. جی. ایک بات آپ نے شاید مس کر دی. اگر ہم ناظرین گوگل پہ ایپل کو سرچ کریں تو وہاں سب سے زیادہ ہٹس جو ہیں وہ غالباً نیوٹنز ایپل یا ایڈمز ایپل یا جو آپ نے کہا اس کی نہیں ہوں گی، وہ ایپل کمپیوٹر کمپنی کی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیو جابس کا کچھ عرصے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. اس کی ڈیتھ بیڈ پہ جو اس کا انٹرویو لے رہا تھا یا جو اس کی کتاب لکھ رہا تھا بایوگرافی، اس نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز تمہاری زندگی میں رہ گئی ہو جس کے بارے میں تم سوچتے کہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں یہ ضرور کر لیتا. تو اس نے کہا ہاں ایک چیز یقیناً ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے، اس لیے کہ تم نے بہت ساری انوویشنز کی ہیں اور تمہیں ایک انوویٹر آف دا سینچری یا انوویٹر آف 10 سال یا 20 سال کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ تھی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، کہ میں ٹیکنالوجی کو کسی طریقے سے استعمال کروں پڑھانے کے لیے، ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ. کسی طرح سے ہم بچوں کو کھیل کھیل میں اس طرح سے پڑھانا شروع کریں، ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس طرح پڑھانا شروع کریں کہ ان کی جو پڑھائی ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو ویژولائزیشن ہے، اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ناظرین جو نیوٹن کے ایپل کے گرنے کی یاسر نے ذکر کیا، وہ ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے کہ ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، ہم ایک دم سے سوچنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ ہم کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پیڈاگوجی کیا ہونی چاہیے، وہ کس طرح سے ہم ایپل نیچے گرائیں کہ ہمارے بچے کلاس روم کے اندر سوچنا شروع کر دیں، اور وہ کون سی ٹیکنالوجی ہم استعمال کریں جس کا اسٹیو جابس نے ذکر کیا تھا کہ کسی طریقے سے ہم پرابلمز آف لرننگ کو ایڈریس کر سکیں، ان باٹل نیکس کو ختم کر سکیں یا کم کر سکیں جو لرننگ کے اس میں آتی ہے. تو ناظرین یہ یاسر نے جو ویژولائزیشن کا آپ کو بتایا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے جس کا ٹائٹل ہے میکنگ تھنکنگ ویزیبل، ہاؤ ٹو پروموٹ انگیجمنٹ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ انڈیپینڈنس فار آل لرنرز. یہ ران اور مارک کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں بیسیکلی وہ یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو پاور آف ویژولائزیشن ہے بچوں کی، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے شروع کے چیپٹر میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں سے انہوں نے پوچھا کہ تھنکنگ کیا ہوتی ہے. اب تھنکنگ جو ہے ایک بڑا ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، اور ان سے کہا کہ جب تھنکنگ کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے. کچھ بچوں نے لکھا اس میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سے کسی چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، آپ اس چیز کے بارے میں اپنے آپ سے سوال پوچھیں اور اس کے بعد پھر ان جواب دینے کی کوشش کریں. کچھ لوگوں نے کہا کہ تھنکنگ جو ہے اسٹورنگ تھنگس ان ڈفرینٹ سیکشنز آف مائی مائنڈ. اس کے بارے میں آپ کچھ الیبوریٹ کریں گے یاسر؟ یہ کافی میں حیران ہوا کہ چھوٹے بچوں نے یہ چھٹی جماعت کے بچوں نے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ جو دو جواب ہیں ماڈرن سائیکالوجی تقریباً یہی جواب دیتی ہے. ایک تو یہ کہ تھنکنگ جو ہے وہ ایک ایکسچینج ہے، فنکشنل ایکسچینج، جس کے اندر سمبلز کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، یعنی کہ سوال پوچھیں اور سوالوں کا جواب بنائیں اسی طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر فرق میموری سسٹمز میں آپ کچھ ان پٹ جو ہے اس کو سٹور کر لیں، اس کے بعد ریٹریو کریں. تو یہ بہت
حیرت والی بات ہے کہ چھوٹے بچوں نے بھی تقریباً وہی جواب دیا جو. اور یہ ایک اور بچے کا ہے 4th گریڈ, یہ میں نے 6th گریڈ کا بتایا تھا, یہ 4th گریڈ کا ہے. اس سے جب انہوں نے پوچھا کہ تھنکنگ کا لفظ جب تمہارے سامنے آتا ہے تو تم کیا سوچتے ہو, تو اس نے کہا آئی کمپیئر تھنگس ٹو واٹ آئی نو اباؤٹ اٹ, کہ اس کے بارے میں جو اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتا ہوں, یا جو چیز میرے آنکھوں کے سامنے ہے اس کے اندر جو میں میموری میں جو ویژولائز میں کر سکتا ہوں ان دونوں کے درمیان میں کمپیئر کرنے کی کوشش کروں. بالکل. I always look around where I am and get some good ideas. I always have a mental picture in my head when I'm thinking. تو ناظرین, ہم صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ چاہے بچے چھوٹے ہوں چاہے بچے بڑے ہوں, ان کی جو پاور آف ویژولائزیشن ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے. ان کو ایک دفعہ آپ ایکٹیویٹ کر دیں اور ان کو سوچنے پر آپ آمادہ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ کا کام بہت آسان ہو سکتا ہے. تو پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کے ہم کون سے اسپیکٹس کو استعمال کریں کہ ہم پرابلمز آف لرننگ کو ایڈریس کر سکیں, وہ آج ہم 3-4 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. اس میں سے ایک چیز جو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھے کہ جب ایک کلاس روم میں ٹیچر پڑھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ پہلا لیکچر ضروری نہیں کہ ہو, اگر پہلا لیکچر بھی ہے تو وہ بھی نالج کسی پرانے نالج کے اوپر وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہ پہلا لیکچر نہیں ہے تو غالباً 4تھا یا 5واں یا 10واں لیکچر ہے جس میں جو نالج وہ امپارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پرانے جو لیکچرز اس نے ڈیلیور کیے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایزیوم کر لیتا ہے کہ ان کو پرانی چیزیں تو آتی تھیں. اب یہ جو ایزمپشن ہے یہ ایک بڑی خطرناک ایزمپشن ہے کہ آج میں مثال کے طور پہ پیریوڈک ٹیبل پڑھانا چاہ رہا ہوں کیمسٹری کا, اور پیریوڈک ٹیبل کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, ڈسکور کرنے کے لیے ہمیں, آپ کو معلوم ہے ناظرین, ایٹامک سٹرکچر کا معلوم ہونا بہت ضروری. اب اگر بچوں کو ایٹامک سٹرکچر کا کسی وجہ سے معلوم نہیں ہے یا ان کو اس کی وہ میننگ فل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے, تو پھر وہ استاد چاہے جو مرضی کر لے اس کو پیریوڈک ٹیبل پڑھانے میں بہت دشواری پیش آئے گی. تو ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان ایزمپشنس کو ٹیسٹ کرتے رہیں, اور ان ایزمپشنس کو نہ صرف ٹیسٹ کرتے رہیں بلکہ ان کو چیلنج بھی کرتے رہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ایزمپشن میری, اس لیے کہ اگر وہ ایزمپشن غلط ثابت ہوئی تو آپ کا سارا آگے کا جو کام ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اور اس کورس میں ہم ٹیکنالوجی کی مختلف چیزیں بعد میں جب یہ کورس انفولڈ کرے گا تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایزمپشنس ہم کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ ایزمپشنس پوری طرح صحیح نہیں ہیں, پارشلی صحیح ہیں, تو پھر ہم کس طریقے سے اپنے لیکچر کا فلو جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں مس کنسیپشنس کیا ہیں, تو یاسر اس کا آپ کا اس کے بارے میں پرائر نالج کی اہمیت کے بارے میں, نئی نالج لرن کرنے کے لیے جس کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے بارے میں کیا خیال؟ ایک پوری تھیوری لرننگ کی یہ کہتی ہے کہ بچے اور بڑے بھی پرائر نالج کو کہ بلڈنگ بلاکس لے کے خود ہی اس سے نئے پیسز کریٹ کرتے ہیں. تو مثلاً اگر بچے کو کاؤنٹنگ آتی ہے تو وہ بہت آسانی سے ایڈیشن پہ جا سکتے ہیں کہ آپ کاؤنٹنگ ایک سٹیپ میں نہ کریں بلکہ بائی ایڈنگ ایکس ٹو ایکس کریں تو وہ آپ کی ایڈیشن ہو جاتی ہے. اسی طرح ایڈیشن اور کاؤنٹنگ ساتھ ساتھ کریں تو ملٹیپلیکیشن آ سکتی ہے. ڈویژن جو ہے وہ سبٹریکشن اور کاؤنٹنگ, اس کے بارے میں اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے. تو یہ میتھمیٹکس کے ایگزامپلس ہیں. باقی سب ایگزامپلس بھی آئیڈیا یہی ہے کہ بچے اور بڑے پرائر نالج کی بلڈنگ بلاکس شروع کرتے ہیں. وہ بلڈنگ بلاک نہ ہو تو کچھ تو وہ کرتے ہیں, چاہے وہ رٹا مار کے سیکھ لیں کہ جی یہ اس سوال کا یہ جواب آتا ہے, کیوں یہ مجھے نہیں پتا. لیکن بلڈنگ بلاکس جتنے بہتر ہوں گے ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا اور ڈسکور کرنے کی جتنی ٹائم دیا جائے گا اور جتنی ایبیلٹی ہوگی, لرننگ اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. پرائر نالج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے, لیکن وہ ابھی بعد میں کریں گے, اس کو ہم فی الحال پوسٹ پون کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے کچھ مسکنسیپشنز ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک 9th یا 10th کا کلاس روم ہے یا او لیول کا کلاس روم ہے جہاں پہ ایک ٹیچر میتھس کا یا فزکس کا کائنامیٹکس یا ڈفرینشیشن پڑھانا چاہ رہا ہے.
اور وہ چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میننگ فلی یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ ڈسٹینس کیا ہوتا ہے, ڈسٹینس کورڈ کیا ہوتا ہے جب کوئی باڈی موو کر رہی ہوتی ہے, ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے, اسپیڈ کیا ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہے ہارورڈ کیلکولس کا ہم نے ذکر کیا تھا, اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا, ہارورڈ کیلکولس کی جو پوری تحریک تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ 4 اسپیکٹس بہت اہم ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے میتھمیٹکس کو اور خاص طور پہ کیلکولس کو. اس میں پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایک سٹوری ہونی چاہیے جس میں ایک لنگوسٹک پارٹ آ جاتا ہے, جس میں ایک ڈسکرپشن کا پارٹ آ جاتا ہے. دوسرا جو پارٹ ہے وہ اس سٹوری کی بیسس کے اوپر ہمیں کچھ ڈیٹا مل جاتا ہے, ایک ٹیبل ہم فل اپ کر سکتے ہیں, ڈسٹینس کتنا ہوا, 10 منٹ کے بعد کتنا ڈسٹینس تھا, 20 منٹ کے بعد ڈسٹینس کتنا تھا. اس کے بعد پھر ایک گراف بن جاتا ہے کہ یہ ڈسپلیسمنٹ کا گراف ہے ایک گاڑی کا جو لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے یا کوئی بچہ سائیکل چلا رہا ہے. اس کا جو آخری اسپیکٹ ہے وہ انالیٹیکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس گراف کو, اس کی شیپ کو ہم ماڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایکویژنس کے ذریعے سے. اور یہ چاروں کو آپ کو کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ یہ کنیکٹ نہیں کرتے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس حد تک ہماری جس طریقے سے نالج امپارٹ کی جاتی ہے پاکستان میں او لیول اور اے لیول, ہم نے ایک کافی اچھے اسکول میں لاہور کے ہم نے ایک چھوٹا سا ایگزام کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی, ایک اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کی, یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر بچوں کو کس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ 9th کی کلاس تھی جس میں بچے کائنامیٹکس پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ڈفرینشیشن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم نے جو پرابلم ان کو دیا, اور اس پہ ذرا ناظرین آپ غور کیجیے گا کہ میننگ فل لرننگ کے ساتھ ساتھ میننگ فل اسیسمنٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ جس طریقے سے ان کا دماغ کھول کے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سوچنا شروع کر دیں, سوال پوچھنا شروع کر دیں, تو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کے ایگزام بھی پھر اسی طریقے سے لیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ سوچ جو ہے اس کی ضرورت ہمیں ایگزام میں پڑے گی. سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کہانی ہے ایک لڑکی کی جو 10-11 سال کی ہے, اس کا نام کومل ہے. وہ اپنے گھر سے اپنی گرینڈ مدر کے گھر جا رہی ہے سائیکل کے اوپر, اور تقریباً 100 منٹس کا راستہ ہے. 100 منٹس میں وہ اپنے گرینڈ مدر کے گھر پہنچتی ہے. اب یہ کہانی میں ہم کچھ چیزیں بتا رہے ہیں اور اس میں ہم آپ کو نمبرز نہیں دے رہے. کہانی کا پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ پہلے وہ جب گھر سے چلتی ہے تو ایک کانسٹنٹ سپیڈ سے وہ چلتی ہے اور ایک ہی اسٹریٹ لائن پہ وہ موو کر رہی ہے, تو اس لیے ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ایک ہی ہوں گے. وہ ایک کانسٹنٹ سپیڈ سے چلتی ہے اور ایک پارک میں پہنچتی ہے. پارک میں جب وہ پہنچ جاتی ہے تو وہاں وہ اورنج جوس پیتی ہے اور 30 منٹس تک وہ وہاں بیٹھی رہتی ہے. 30 منٹس کے بعد وہ وہاں سے چلتی ہے ایک اور سپیڈ کے ساتھ, اور وہ بھی کانسٹنٹ سپیڈ ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی گرینڈ مدر کے گھر پہنچ جاتی ہے. تو ناظرین دیکھیں, یہ ہم نے ایک کہانی سنائی جس میں کوئی نمبرز نہیں تھے. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اس کی سائیکل پر جو بڑی نئی نویلی سائیکل ہے, ایک آڈو میٹر لگا ہوا ہے, اسپیڈو میٹر لگا ہوا ہے, جس میں اسپیڈ بھی آتی ہے اور جو ڈسٹینس کورڈ ہے اس کے گھر سے, کومل کے گھر سے, وہ بھی اس پہ آتا رہتا ہے. تو کسی وجہ سے کومل نے اپنا ڈسٹینس بھی نوٹ کر لیا. تو یہ ہم پھر ان کو ایک کیا کہنا چاہیے, ٹیبل آپ کہیں یا مختلف ڈیٹا آپ کہیں, کہ ایک ٹائم لائن ہے جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے, اور اس ٹائم لائن میں ہر 10 منٹس کے بعد مختلف ریڈنگز ہیں جو اویلیبل ہیں. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے جو ٹیبل نظر آ رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 اور 100 منٹس کے مختلف خانے نظر آ رہے ہیں. ان میں ہمیں 0 پہ پتہ ہے کہ ڈسٹینس کور کتنا ہے, وہ 0 ہے. 20 پہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 3 کلومیٹرز ہے. اس کے بعد 30-40 پہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے بعد 50 پہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 8 کلومیٹرز ہے, اب چینج ہو گیا ہے ڈسٹینس. اور اس کے بعد 60-70 پہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ 80 کے اوپر دوبارہ 8 کلومیٹر ہی ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے, وہ واپس نہیں آ سکتی ہے. اور کہانی بھی آپ یاد رکھیں کہ کہانی یہ تھی کہ وہ کانسٹنٹ سپیڈ سے پارک میں گئی, پارک میں آدھا گھنٹہ بیٹھی رہی, اس کے بعد پھر ایک اور کانسٹنٹ سپیڈ سے وہ, اس کے بعد پھر 90 پر بھی ہمیں آڈومیٹر کی ریڈنگ یا ڈسٹینس کور معلوم نہیں ہے, اور 100 منٹس پر بھی ہمیں اس کا ڈسٹینس معلوم ہے جو 16 کلومیٹر ہے. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں 5 ریڈنگز دی گئی ہیں آڈومیٹر کی, 0 پر, 20 پر, 50 پر,
80 پر اور 100 کے اوپر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اپنے گرینڈ مدر کے گھر پہنچ گئی. سوال ان سے ہم پہلا یہ کریں گے، اور جس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے، جس میں کوئی سلوپ آف دا لائن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی. اس میں صرف یہ چیزیں پوچھی گئی ہیں جو جب ہم ان کو ڈفرینشیشن پڑھائیں گے تو وہ پڑھانے کے لیے ان کو یہ چیزیں آنی چاہیے. ہم نے پہلا سوال ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کی گرینڈ مدر کا گھر اس کے اپنے گھر سے کتنا دور ہے. اس کے بعد ہم نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ پارک میں کتنے بجے پہنچی تھی. اب یاسر اس میں اسٹوڈنٹس کو بہت مشکلات پیش آئیں. تو یہ ایک پرابلم ایسا تھا جو آج کل کنونشنل پرابلم جو امتحان میں دیے جاتے ہیں ان سے بڑا مختلف تھا. اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے، اس میں کوئی گراف ڈرائنگ بھی نہیں ہے. اس میں صرف یہ بات ہے کہ پہلے ایک سٹوری ہے، جس سٹوری میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کانسٹنٹ سپیڈ سے پارک میں گئی، پارک میں 30 منٹ بیٹھی رہی، 30 منٹ بیٹھنے کے بعد ایک اور کانسٹنٹ سپیڈ سے وہ اپنی گرینڈ مدر کے پاس، اور اس کے بعد کچھ آڈومیٹر کی ریڈنگز ہیں. اور اب ان سے یہ کہا ہے کہ اچھا بتاؤ پارک کتنے فاصلے پر ہے، اور باقی آڈومیٹر کی ریڈنگز جو ہیں وہ بھی فل اپ کر دو. آپ کے خیال میں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے، یا ہمارے اور دوست جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ چیز تو بالکل ٹریویل ہے، اس میں تو انہیں کوئی میتھس کی نئی نالج یا پرانی نالج، میتھس کی کوئی نالج تو استعمال ہی نہیں ہو رہی. تو بالکل لاجک سی بات ہے. جی، یہاں پہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں کیلکولیشن جہاں تک میتھمیٹکس کی ہے، جو بھی کیلکولیشن بہت اسٹریٹ فارورڈ استعمال ہوتی ہے. میرے خیال میں اس 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں ہی جو کیلکولیشن اس میں استعمال ہونی ہے وہ سکھا دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بہت اہم چیز انوالوڈ ہے جو ہے پرابلم سالونگ یوزنگ میتھمیٹکس. تو ایک ریئل ورلڈ ڈسکرپشن، ایک کہانی سے، ایک کہانی کی آپ نے، ریئل ورلڈ ایک کہانی لی آپ نے، ایک نیریٹو لیا. نیریٹو اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں عام طور سے ہمیں نیریٹو کے فارم میں انفارمیشن ملتی ہے اصل پرابلم سیٹس میں. تو ہمیں ایک نیریٹو ملا، اس نیریٹو کی لاجک ہمیں استعمال کرنی ہے، اور اس لاجک کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کس وقت کی جائے اس پورے نیریٹو میں. یہ جو اسکل ہے، اس کے بغیر آپ نے چاہے کیلکولس بھی پڑھ لیا ہو، اس کے ماہر بھی ہوں، اگر یہ اسکل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ وہ اس نالج کبھی ریئل ورلڈ میں استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں میتھمیٹیکل تھنکنگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اسیوم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو آتی ہی ہوگی، یا یہ وہ خود ہی بائی ٹرائل اینڈ ایرر لوگ سیکھ لیں گے، اور کیلکولیشن جو ہے وہ سکھانی چاہیے، اس پہ ایمفسائز کرنا چاہیے. جبکہ میرے خیال میں ایک ٹیکنالوجی سے ایک تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ ہر ایک کے پاس کیلکولیٹر ہے. تو انفیکٹ جو کیلکولیشن والا حصہ ہے وہ اب شاید اتنا اہم، ابھی بھی اہم ہے لیکن اتنا اہم نہیں رہا کہ اس کے اوپر اتنا زور دیا جائے. مشین لائک کیلکولیشن، یہ جو لاجک کے ساتھ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کو لنک کرنا ہے نیریٹو کے ساتھ، میرے خیال میں یہ بہت ایک اہم جز ہے میتھمیٹیکل تھنکنگ کا، ایز اپوز ٹو دا ڈسپلن آف میتھمیٹکس. میتھمیٹیکل تھنکنگ کا بہت اہم جز ہے اور اس کو ڈسپلن میں لانا چاہیے. تو ناظرین، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ وہ بچے ادروائز بڑے اسمارٹ تھے، پرابلم سالونگ میں بھی غالباً وہ اچھے ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ ہم سے جب ان کو سوال دیے گئے تو انہوں نے ایک دم سے یہ اظہار کیا اس بات کا کہ کیا یہ میتھ کا کوئی ایگزام ہو رہا ہے یا انگلش کا کوئی ایگزام ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ تو ہمیں ایک انگلش کی سٹوری سنا رہے ہیں کہ کومل جو ہے وہ اپنے گرینڈ مدر کے گھر جانا چاہ رہی ہے. یہ بھی تھوڑا بہت تھا کہ وہ اپنے شاید ابو سے ناراض ہو گئی ہے، وہ اپنی گرینڈ مدر کے پاس جا کے اپنی شکایتیں کرنا چاہ رہی ہے. اسے ایپل جوس بہت اچھا اس کو اورنج جوس بہت اچھا لگتا ہے، وہ پارک میں بیٹھ کے اورنج جوس پیے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں تو ہم عام طور پہ میتھمیٹکس میں نہیں پڑھتے. دوسرا یہ کہ یہ جو ریڈنگز ہم نے کچھ دی ہوئی تھیں آڈومیٹر کی ڈسٹینس کورڈ کی ریڈنگ، اور کچھ ریڈنگز انہوں نے اس کہانی سے اخذ کرنی تھی. مثال کے طور پہ وہ 30 منٹ تک پارک میں بیٹھی رہی ہے. اب وہ پارک میں کب پہنچی ہے یہ اس ٹیبل سے پتہ نہیں چل رہا، یہ اس کہانی میں ہے. اس کہانی سے ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ 30 منٹ، یہ جو 0 منٹ سے لے کے 100 منٹس کا فاصلہ ہے، وہ 30 منٹ کہاں میپ کریں. اور یہاں ان کو اپنا ذہن استعمال کرنا پڑے گا کہ یہ وہاں پہ استعمال کریں جہاں اس کا ڈسٹینس، وہ کون سے 30 منٹ ہیں جہاں اس کا ڈسٹینس تبدیل نہیں ہو رہا. تو یہ جو سمپل سی سوچ ہے، اس میں آخر
دماغ کے کون سے گوشے استعمال ہو رہے ہیں. ایسا کیا مسئلہ ہے کہ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس نے اس مسئلے پہ وہ آ کے, اس میں کوئی کیلکولیشن بھی نہیں تھی. آپ نے تو کیلکولیشنز کا ذکر کیا کہ کیلکولیٹرز ہمارے پاس ہیں, اس میں تو کوئی کیلکولیشن نہیں تھی. یہ تو ایسی بات تھی کہ بس وہ اس کہانی کو پڑھیں اور اس کے بعد انٹیلیجنٹلی اس ٹائم لائن کو دیکھیں کہ کومل 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ کے بعد کہاں پہ تھی, اور وہ کون سا 30 منٹ کا وقفہ تھا جب کومل کا ڈسٹینس چینج نہیں ہو رہا تھا. تو یہاں پر مسئلہ کیوں آ جاتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک کلاسک ورکنگ میموری پرابلم ہے جس میں پرابلم سالونگ کرنی ہے, اور اس میں پرابلم سالونگ کرنے میں مسئلے کیا ہوتے ہیں. آپ نے ڈسکرپشن دے کے آپ نے بتایا کہ یہ باکسز فل کرنے ہیں, اور آپ نے کہا کہ یہ باکسز فل کرنے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک کومل پارک میں رکی ہوئی تھی. یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میرا گول یہ ہے, یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. جو اس ڈسکرپشن کو پڑھیں گے اس سے یہ ایکسٹریکٹ کرنا کہ یہ ڈبے فل کرنے کے لیے مجھے یہ انفارمیشن چاہیے, یہ بائی اٹ سیلف اس کے لیے ڈیڈکشن اور انفرنس چاہیے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے پرابلم سالونگ میں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں. آپ کو ایکسپلسٹلی گول نہیں دیا گیا, یہ نہیں دیا گیا کہ یہ ایکویشن ہے ایکول ٹو کوسچن مارک, آپ کوسچن مارک نکالیں آپ سالو کر کے. یہاں تو آپ کو گول اسٹیٹ ملی ہوئی ہے. وربل ڈسکرپشن میں آپ کو گول اسٹیٹ نہیں ملی ہوتی. آپ کو کہا ہے کہ جی یہ کرنا ہے, یہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, یہ آپ کو خود دریافت کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے لاجک اور ڈیڈکشن چاہیے. اس کے علاوہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا گول اسٹیٹ مجھے چاہیے, کہ فرض کیا آپ نے یہ ریزن آؤٹ کر لیا کہ مجھے یہ سوال کا جواب دینے کے لیے پتہ کرنا ہے پارک میں کب کومل رکی ہوئی تھی. اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ انفارمیشن مجھے کہاں سے ملے گی. کیا مجھے اوڈومیٹر ریڈنگ سے ملے گی, کیا مجھے ٹائم ریڈنگ سے ملے گی جو سٹوری میں ہے, کیا مجھے اسپیڈومیٹر ریڈنگ سے ملے گی, کیا مجھے ان کی کمبینیشن سے ملے گی, وہ کون سی. یہ اب گول نکال کے اس کے حصے بنانا, تقسیم کرنا, لاجک سے ڈیسائیڈ کرنا کون سی انفارمیشن اس گول تک پہنچائے گی, کون سی ارریلیونٹ ہے. یہ سب لاجیکل انڈکٹیو ڈیڈکٹیو تھنکنگ اس میں انوالوڈ ہوتی ہے. اور یہ ہر, جس طرح میں نے کہا, نہ صرف ہر میتھمیٹیکل پرابلم میں انوالو ہوتی ہے, یہ ہر ریئل ورلڈ پرابلم میں استعمال ہوتی ہے. ہاں, لیکن یاسر وہاں پر ہمارے جو ایک ٹیچر تھے انہوں نے اس چیز پہ یہ اعتراض کیا, اگرچہ ہم یہ جو ٹیسٹ ہم کر رہے تھے ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں کرنے دیا, لیکن ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ اسکول کی ہم دیکھیں کہ وہ کتنا افیکٹولی نالج امپارٹ کر رہا ہے یا ان کے اسٹوڈنٹس کی کوالٹی کیسی ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے پرائیویٹ اسکولس کو آج کل یہ مسئلہ تو ہوتا ہے کہ ان کے اسکول کی خوش نامی ہو, یا تو انہوں نے ایک اعتراض اس کے اوپر یہ کیا کہ آپ کیلکولس یا کائنامیٹکس پڑھانا چاہ رہے ہیں اور اس کی نالج جج کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کہانی کے اندر جو چیز آپ جج کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ چیز آپ نے ابھی بتایا نا کہ اس کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پارک میں کتنے بجے پہنچی تھی, وہ 30 منٹ کہاں پہ تھے. جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا کیلکولس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ان سے ایسی چیزیں پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ڈفرینشیشن سے بھی کوئی تعلق نہیں, جس کا کائنامیٹکس فزکس میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو بڑی انفیئر بات ہوگی کہ آپ اسٹوڈنٹ سے ایسی باتیں پوچھیں جن کا اس ٹاپک سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو ٹاپک ابھی آنے والا ہے. یہ وہ پرائر نالج ہے جس کا شاید کیلکولس سے یا ڈفرینسیشن سے یا انٹیگریشن سے نہیں, ڈفرینسیشن کی بات کر رہے ہیں, اس سے شاید یا کائنامیٹکس سے اس کا شاید ڈائریکٹ ان کی کیلکولیشن سے تعلق نہ ہو. لیکن اگر آپ نے ڈفرینسیشن یا کائنامیٹکس کو پوری طرح سمجھنا ہے اور اس کو امیجن کرنا ہے, ویژولائز کرنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ویسے تو ایکویشن لکھی ہوئی ہے, ایکویشن کو آپ کو پتا ہے کہ پھر پھر کرتے ہیں دوسری ایکویشن بن جاتی ہے. وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کی ایکویشن ہمیں آپ بتائیں جس کو ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. یہ تو آپ کہانی سنا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ دنیا میں ہمیں ایکویشنز لکھی ہوئی تو نظر نہیں آتی, ہمیں تو سٹوریز ملتی ہیں, اور سٹوریز کو ایکویشن میں کنورٹ کرنا ایک بہت امپورٹنٹ سکل ہے. یا کبھی ہمیں گراف مل جاتے ہیں تو ہمیں ویژول امیج کو ایکویشن میں ٹرانسلیٹ کرنا, یا اگر ہم ایکویشن سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی سلوشن ملی ہے اور ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے, مثلا میں کوئی سپلائی چین مینج کر رہا ہوں اور میرے پاس کوئی آپٹیمائزیشن کی ایکویشن نکلی ہے. اب مجھے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ
کس کو میں کیا کہوں تو اب جو ایکویژن میں سوال نکلا ہے وہ ایکچولی دنیا میں امپلیمنٹ ہو جائے. تو سٹوری سے ایکویژن میں آنا, ایکویژن سے سٹوری تک جانا, ویژولائزیشن سے ایکویژن تک آنا, ایکویژن سے ویژولائزیشن تک جانا, اس کے بغیر یہ پرائر نالج بھی ہے میتھمیٹکس کی اور پوسٹ نالج بھی ہے میتھمیٹکس کی, جب بعد میں بھی استعمال کر سکیں. ایگزیکٹلی. اچھا یاسر, آپ نے یہ کہا کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سٹوری ٹیلنگ کے ساتھ ساتھ وہ یہ لاجک ڈیڈکشن بھی کر سکیں اور اس کے بعد ایک گراف بھی بنا سکیں. تو یہ خاص طور پہ ہارورڈ کیلکولس نے بھی یہ بہت اسٹریس کے ساتھ کہا ہے کہ گراف بنانا ایک ویژولائزیشن کے دائرے میں آتا ہے اور وہ بہت ضروری ہے. تو ہم نے یہ جو 2-3 ہماری آبزرویشنز تھیں اس اسکول کے اندر, وہ یہ تھیں کہ اگر ہم ان بچوں سے یہ کہیں, ابھی وہی بات ہو رہی ہے کہ ہم کوئی کیلکولس نہیں کرا رہے, کوئی ڈفرینشیشن نہیں کرا رہے, کوئی ایکسپریشن نہیں ہے ہمارے پاس, کہ ہمارے پاس یہ 4-5 ریڈنگس ہیں, ڈسٹینس کومل نے کتنا کور کیا اپنے گھر سے اور مختلف ٹائمز پر ڈسٹینس کتنا کور کیا. ہم ان سے یہ پوچھیں, بچوں سے ہم نے پوچھا یہ کہ اس کو ایک گراف کی فارم میں آپ ڈرا کر دیں. اچھا, اب اس کے 2 حصے ہیں. کچھ بچوں سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ ٹائم اور ڈسٹینس کا گراف ڈرا کریں. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے وہ ایکسس ڈرا کریں, یعنی ٹائم کا ایکسس ڈرا کریں اور اس کو اسکیل بھی کریں. اس کے بعد ایک ڈسٹینس کا وہ ایکسس ڈرا کریں اور اس کو بھی اسکیل کریں. اور جب یہ وہ کر لیں تو اس کے بعد پھر وہ اس میں بتائیں کہ 10 منٹ کے بعد کومل کہاں پہ تھی, اس کے حساب سے وہ 20 منٹ کے بعد وہ کہاں پہ تھی. تو پہلی بات تو ہم نے یہ نوٹ کی کہ صرف یہ ایکسس ڈرا کرنا ہی بذات خود ایک مسئلہ تھا. اور وہ مسئلہ کیوں تھا؟ ایک 2 ڈائمینشنل ٹیبل سے, ٹیبل تو ہمارے پاس تھا کہ 10 منٹ کے بعد, 20 منٹ کے بعد, 30 منٹ کے بعد کومل کہاں پہ تھی. اس ٹیبل سے جو کہ 1 ڈائمینشنل ہے, 2 ڈائمینشنل ٹیبل کے اوپر جانا وہ بذات خود ایک مسئلہ تھا. دوسرا, ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ان کو ہم نے ٹائم اور ڈسٹینس ایکسس بنا کے دے دیے اور اسکیل نہیں کیا. پھر یہ کہ ایک اور تیسرا مسئلہ تھا کہ اسکیل بھی کر دیا. تو یہ پھر ان کے لیے مسئلہ آسان ہوتا جاتا. ہمیں نظر آیا کہ جن کو ہم نے بالکل کچھ نہیں دیا ان کے لیے وہ ایکسس ڈرا کرنا ہی ایک کیا کہنا چاہیے مینٹل بلاک تھا, ایک پرابلم آف لرننگ تھا. جن کو ہم نے ٹیبل بنا کے دے دیا ان کے لیے, یعنی گراف بنا کے دے دیا, ان کے لیے اسکیل بنانا ایک مسئلہ تھا. اور اس کے بعد جب ہم نے اسکیل بھی بنا کے دے دیا تو ان پوائنٹس کو وہاں 2 ڈائمینشن میں لگانا وہ ایک مسئلہ تھا. تو یاسر, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ تو ایک اچھا خاصا سیریس مسئلہ ہے؟ جی سیریس, جس کو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ انہیں آتا ہی ہوگا, جب یہ ٹیبل ہے تو یہاں سے تو گراف بن ہی جائے گا. جی میرے خیال میں اسیوم کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں اسیوم کرتے ہیں, کیونکہ مجھے اپنی بھی, یہ آپ ایک اسکول کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ بہت پرویسو پرابلم ہے یہاں پہ. مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں بھی جب میتھمیٹکس میں ویژولائزیشن کا جو ایسپیکٹ تھا میتھمیٹکس کا, ایک گراف بنائیں, پلاٹ کریں, فار سم ریزن ٹیچرز نے کہا کہ یہ تو ہم تصویریں بنا رہے ہیں, کام تھوڑی ہو رہا ہے, یہ تو اس کو اسکپ کریں. جلدی انہوں نے بھاگ کے جلدی 1-8 دن میں کر لیا. پھر واپس وہی کیلکولیشن پہ بہت زور تھا, ایکویژنز اور کیلکولیشن پہ بہت زور تھا, اور ویژولائزیشن کے اوپر بالکل جلدی سے وہ. اور مجھے بھی خود سیکھنی پڑی تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ میتھمیٹکس کو استعمال کرنے کے اوپر آتے ہیں تو یہ, بلکہ جو کیلکولیشنز, جس طرح میں نے کہا میں تو ہمیشہ کیلکولیٹر استعمال کر لیتا ہوں, ایکویژنز بھی اتنی مشکل نہیں ہے. ویژولائزیشن میں پھنس جاتے ہیں انسان, اور اس کی ٹرانسلیشن کرنا, ویژولائزیشن ٹو ایکویژن, ایکویژن سے ویژولائزیشن پہ واپس آنا, پریکٹس بھی کم کروایا جاتا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں, کیونکہ اسیوم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آسان ہے, جبکہ ایکچولی آسان نہیں ہے. یہ اس میں بھی دشواریاں ہوتی ہیں ٹرانسلیٹ کرنے میں. جی اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور چیز نوٹ کی اسی اسکول کے اندر, جو غالباً اور جگہ بھی ہم نے نوٹ کی تھی پہلے, اور وہ یہ تھی کہ ہم ان سے, یہ ڈسپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے یا ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ لائن میں موو کر رہی ہے کومل, تو ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹینس ایک ہی ڈائریکشن میں ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ آپ کے پاس ٹیبل ہے اور یہاں سے آپ نے گراف بھی بنا لیا, کس طرح سے وہ مختلف ٹائمز پہ. اب اس گراف کے اندر کچھ پوائنٹس مسنگ ہیں.
ان کو جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ ان پوائنٹس کو ہم کس طریقے سے جوائن کریں. ہمیں بیچ کے پوائنٹس معلوم نہیں ہیں, تو یہ تو پھر ہم صرف پوائنٹس لگا دیں. یہ گراف کیسا ہوگا جس میں صرف پوائنٹس ہیں, لائنز نہیں ہیں. تو اگر 10 منٹ پہ ہمیں پتہ ہے, 20 منٹ پہ پتہ ہے, 30 منٹ پہ پتہ ہے, تو 15 منٹ پہ کیا ہوگا؟ یہ اب ان کا سوال بالکل جینون تھا. اس کا اگرچہ جواب اس کہانی میں تھا, لیکن پھر ان کو یہ مسئلہ ہوا کہ وہ کہانی سے یہ جواب نکالنا کہ چونکہ وہ ایک کانسٹنٹ سپیڈ سے جا رہی تھی تو اس لیے ایک اسٹریٹ لائن اس کو ریپرزینٹ کرے گی. یہاں بھی ان کو ایک مسئلہ ہوا. رائٹ. تو ٹیبل سے نیومیرک فارم سے گراف پہ آنا, ویژول فارم میں آنا مسئلہ تھا. ایک نیریٹو سے, اسٹوری سے ویژول فارم پہ آنا وہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیونکہ یوزلی ہم جب کبھی, اگر آپ کو میتھمیٹکس کی بکس یاد ہو تو کئی دفعہ وہ کہانی ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں نے یہ دیوار اتنے دنوں میں بنائی, ایک سٹوری آتی ہے, اس کو ہم ہمیشہ صرف نیومیرک فارم میں کنورٹ کرتے ہیں. کبھی وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو گراف میں کنورٹ کریں. اچھا, اس کے بعد جو ہم نے نوٹ کیا وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ اب آپ سپیڈ نکالیں, اور یہاں پر ہم ڈسپلیسمنٹ کی جو شکل ہے ناظرین وہ آپ خود دیکھ چکے ہیں, سامنے سلائڈ پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹریٹ لائنس. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹریٹ لائن, سلوپ کی اسٹریٹ لائن نکالنی تھی. اچھا, یہاں پر 3 طرح کے سوال ہو سکتے تھے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ یہ ایکویشن بھی انہوں نے نکال لی تھی. ایکویشن آف اے اسٹریٹ لائن تو بڑی سمپل ہوتی ہے, وہ ایکویشن آف اے اسٹریٹ لائن نکال سکتے ہیں. ایکویشن آف اے اسٹریٹ لائن سے ڈسپلیسمنٹ چینجنگ وتھ ٹائم, اس کی ایکویشن نکال لی. اس ایکویشن سے اسپیڈ نکالنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ نکال سکتے تھے. جو گراف تھا جس پہ ڈسپلیسمنٹ دیا ہوا تھا اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا تھا, اور وہ بھی ایک اسٹریٹ لائن کی فارم میں چینج ہو رہا تھا, وہاں سے بھی اسپیڈ نکالنا ان کے لیے قدر آسان تھا. جب ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں سے یہ کہا کہ آپ کو ٹیبل دیا گیا جس میں ظاہر ہے 10 منٹس پہ ہے, 20 منٹس پہ ہے, 30 منٹس پہ, گراف تو کنٹینیوس ہوتا ہے نا, اور جو فنکشن ہے وہ بھی کنٹینیوس ہوتا ہے. رائٹ. وائی از اکول ٹو یا ڈسٹینس از اکول ٹو 5t. تو یہ تو اب کنٹینیوس ایک گراف اسٹریٹ لائن ہے نا. جب ان کو ٹیبل دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ 10 منٹ, 20 منٹ, 30 منٹ, 40, یہ ڈسپلیسمنٹ سے, اب آپ یہاں سے اسپیڈ نکالنے کی کوشش کریں, وہاں بہت سیریس مسئلہ. اور ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سسٹم کے اندر میٹرک وغیرہ میں, اور غالباً مجھے او لیول کا اس وقت یاد نہیں, وہاں بھی یہ بالکل اس قسم کی کوئی بات, ان کے ٹیچر نے بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں جی یہ تو ان کے کورس میں شامل ہی نہیں ہے. وہ گراف سے سلوپ نکال سکتے ہیں, وہ ایکسپریشن سے ڈفرینشیل نکال سکتے ہیں اگر ان کو وہ فارمولے پتہ ہوں, لیکن ٹیبل سے, ڈسپلیسمنٹ کے ٹیبل سے جو ٹائم کے حوالے سے دیا ہوا ہے, وہاں سے اسپیڈ نکالنا تو تقریباً آؤٹ آف کورس والی بات ہے. اچھا, اس میں بڑی مزے کی بات یہ تھی, جیسے آپ نے یہ کہا کہ ایکچوئل ورڈ میں ہمارے پاس ٹیبل ہی ہوتا ہے, ہمارے پاس ایکویشن تو نہیں ہوتی, نہ ہمارے پاس گراف ہوتا ہے, گراف تو بعد میں بنتا ہے. تو یہاں پر ان کو مسئلہ کیوں پیش آیا کہ وہ ٹیبل کے ذریعے سے کہ اس ٹائم پہ ڈسپلیسمنٹ چاہیے, اس ٹائم پہ, یہاں سے ڈسپلیسمنٹ نوٹ کر کے اور اس کا بائی ڈیفینیشن جیسے ڈفرینشیل نکالتے ہیں, سلوپ نکالتے ہیں, اسپیڈ نکالتے ہیں. دیکھیں, ہمیں جس طرح کیلکولیشن کے اوپر جو زور ہوتا ہے اس کی وجہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے کانسیپٹس ہیں جن کو سمجھا ہم اسٹوڈنٹس نے, ان کو سمجھا ہی ایک کیلکولیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس کانسیپٹ کا مطلب ہے یہ فارمولا, اور اگر وہ کانسیپٹ, وہی کانسیپٹ انہیں اس فارمولے کی شکل میں نہ دیا جائے, کسی اور شکل میں دیا جائے, تو ان کو سمجھ نہیں آتا. کانسیپٹ ویک ہوتا ہے. کانسیپٹ کو اسٹرانگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی شکل تبدیل کر کر کے اسے ہر رخ سے دکھایا جائے. تو آپ کہیں یہ کانسیپٹ ویژولی ہے, یہ کانسیپٹ, وہی کانسیپٹ ٹیبولر فارم میں ہے, یہ وہی کانسیپٹ ایکویشن فارم میں ہے, یہی کانسیپٹ نیومیرک فارم میں ہے. تو اس لیے اس طرح کانسیپٹ اسٹرانگ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک کیلکولیشن کی فارم میں ہم نے کانسیپٹ کو سیکھا ہے. تو وہ کیلکولیشن, وہ فارمولا اگر نہ دکھایا جائے تو مشکل پڑ جاتی ہے, اور یہ جو جس طرح آپ نے کہا آؤٹ آف کورس ہو جاتا ہے سوال. لیکن مسئلہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا, ورلڈ از فل آف ورائٹی, یہ اٹ از اے بیسک فیکٹ. ہمیں ڈیٹا جب روش فارم میں ملتا ہے تو ہمیں پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کون سا کانسیپٹ بھیس بدل کے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اور
یہ ایبلٹی میتھمیٹیکل ایبلٹی کا اہم حصہ ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو ریکگنائز کر لیں. آپ دیکھیں کوئی بھی جو میتھمیٹیکل پزلز کی کتاب ہوتی ہے یا میتھمیٹیکل پزل جو میگزینز میتھمیٹیکل میگزینز کے بیچ میں چھپے ہوتے ہیں, جو کہ مطلب آئیڈیا ہے کہ پروفیشنل میتھمیٹیشنز یا جو میتھمیٹکس سے جن کو مزہ آتا ہے کرنے کا وہ یہ پڑھ رہے ہوں گے, ان میں ہمیشہ یہی چیز ہوئی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کانسیپٹ یا ایکویشن دی ہوئی ہے کہا ہے جی سالو کرو. آپ کو ایک پرابلم دی ہوتی ہے جس میں کام آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہچانیں کہ یہاں کون سا میتھمیٹیکل کانسیپٹ چھپا بیٹھا ہے. تو دیٹ از اے ویری سینٹرل پارٹ آف میتھمیٹکس. جی, تو ناظرین یہ یاسر نے جو آپ سے باتیں کی اس کے بارے میں صرف یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم جن بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں اور یہ کورس جن ٹیچرز کے لیے نشر ہوگا کچھ عرصے کے بعد, وہ ایسے طالب علم پیدا کرنا چاہ رہے ہوں گے جو اگلے 20 سال میں کامیاب ہو سکیں. تو اگلے 20 سال میں کامیاب ہونے کے لیے یونیورسلی کچھ ایکسیپٹڈ کنڈیشنز ہیں کہ یہ چیزیں ان طالب علموں کے پاس ہونی ضروری ہیں, ان لوگوں کے پاس ہونی ضروری ہیں جو یونیورسٹیز سے, کالجز سے, اسکول سے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انوویشن کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی نئی سے نئی چیز سوچنی پڑے گی, آپ کو انوویٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات کمیونیکیشن, کہ آپ اکیلے کوئی پرابلم سالو نہیں کر رہے ہوں گے, آپ لوگوں کے ساتھ مل کے, اور آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہوں گے, اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ سٹوریز بھی استعمال کریں گے, گرافس بھی استعمال کریں گے, ایکویژنز بھی استعمال کریں گے, اور مختلف اور میڈیا بھی استعمال کریں گے. کولابریشن, آپ ایک پروجیکٹ خود سے نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ کافی سارے لوگ مل کے وہ کر رہے ہوں گے. اور آخری جو ہے وہ پرابلم سالونگ, جیسے یاسر نے کہا کہ پرابلم سالونگ کے لیے یہ بڑا ضروری ہوگا کہ آپ ایک نیریٹو کو میتھمیٹکس کے ساتھ مکس کر سکیں, یہ سوچ سکیں کہ میتھمیٹکس کا کون سا حصہ کہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرابلم اسی قسم کے پرابلم جس میں ایک گراف دیا ہوا تھا ڈسپلیسمنٹ کا, ایک گاڑی جا رہی تھی لاہور سے موٹر وے پر اسلام آباد کی طرف, اور اس کا ڈسپلیسمنٹ کا گراف دیا ہوا تھا ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس. وہ ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک آپ کو سروے ہم نے دکھایا تھا جس میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس سے جو کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے تھے, جن کے پاس ایچ ای سی کے اسکالرشپ تھے, انہوں نے لمس میں اپلائی کیا تھا پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے, ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا, اور ان کی ریکارڈنگز بھی ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ ریکارڈنگز بھی ہم آپ کو کسی وقت سنوا دیں. اس میں بھی ہم نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ ایک تو یہ کہ گراف کو ریڈ کرنا پرابلم تھا, جو کہ جس میں کوئی میتھمیٹکس استعمال نہیں ہوتا, اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایم ایس سی میتھمیٹکس کر چکے ہیں. میرے خیال میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور یہ ہمارے نظام تعلیم کا تھا جس نے ان کو اس طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی. تو پہلا پرابلم تو یہ تھا کہ وہ وہاں سے ڈسٹینس, ان سے کہا جائے کہ اس ٹائم پہ کیا ڈسپلیسمنٹ تھا, جیسے آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, تو وہ وہاں سے نوٹ نہیں کر سکتے تھے. اگر انہوں نے یہ کر لیا, کچھ لوگوں نے یہ کر لیا, ظاہر ہے سب تو اس قسم کے نہیں تھے. جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ انسٹنٹینیس سپیڈ کیا ہوگی اس گاڑی کی ایک خاص ٹائم کے اوپر, تو وہ انہوں نے جو ایکچوئل ڈسپلیسمنٹ تھا لاہور سے اس کو ڈیوائڈ کیا ٹائم سے. اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے جب آپ سے ڈسپلیسمنٹ پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ اتنا ہے, اس سے کم ٹائم پہ جب ڈسپلیسمنٹ پوچھا تھا آپ نے بتایا تھا یہ جبھی بھی اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ ٹائم پہ جب ہم نے پوچھا تھا جب بھی ڈسپلیسمنٹ اتنا ہی تھا. تو اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے گاڑی کھڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں وہ وہاں سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, لیکن جب ہم فارمولا لگاتے ہیں اور جب ہم میتھمیٹکس اس پہ اپلائی کرتے ہیں, وہ تو کہانی تھی نا, وہ تو یہ پوچھنا کہ 10 منٹ پہ یا 20 منٹ پہ یا 30 منٹ پہ گاڑی کا ڈسپلیسمنٹ کیا تھا, یہ تو کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے. جب ہم اس پہ میتھمیٹکس اپلائی کرتے ہیں, اپنی نالج اپلائی کرتے ہیں اور اسپیڈ نکالنے کی انسٹنٹینیس اسپیڈ جو ہم نے کئی دفعہ ان سے کہا, تو ہمیں کوئی فارمولا لگانا پڑتا ہے. یہاں پر ایک بڑا سیریس مس میچ تھا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہاں پر جب فارمولا لگائیں گے تو اس سے جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ رزلٹ مختلف ہے اس کامن سینس رزلٹ سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ فیڈ بیک ان کو ہو رہی تھی. یہ بڑی مزے کی بات ہے یاسر کہ ان کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ کامن سینس ان کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جواب کچھ اور ہونا چاہیے, 0 ہونا چاہیے, گاڑی کھڑی ہوئی ہے. تو یاسر یہ بڑی مزیدار سچویشن بن گئی ہے, اور وہ یہ کہ اگر کسی نے میتھس, ڈفرینشیشن, سلوپ نکالنا, ویلوسٹی نکالنا, ڈسٹینس دیا ہوا ہو, وہ اگر نہیں پڑھا ہوا, اس کے پاس تو صرف کامن سینس ہے. کامن سینس اس کو جو بتائے گی وہ اس کا جواب دے دے گا. جن لوگوں کو ہم نے تھوڑا بہت میتھس پڑھایا ہوا ہے وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ اب اپنے جب میتھس کی نالج کو اس میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو
تو وہ اتنا ان پہ کمپلشن ہوتا ہے ایک طرح سے کہ وہ کامن سینس کو بھول جاتے ہیں یا اس کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں. میرا خیال ہے کہ مسئلہ یہی ہے، وہی مسئلہ ہے جو ہم فرق طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ویژول تھنکنگ، اسٹوری ٹیلنگ، ریئل لائف سے میتھمیٹیکل کانسیپٹس کی طرف جو بریجز ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. میتھمیٹیکل کانسیپٹس انہیں کافی اچھے آتے ہیں، وہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں بہت اچھی، لیکن ادھر سے ادھر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی انفارمیشن. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ وہ غلط جو کیلکولیشن نہیں کرنی وہ کر دیتے ہیں. کئی دفعہ جو انہوں نے کی ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کیا کانسیپٹ انہوں نے نکالا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ آ جائے. مطلب یہاں پہ وہ انسٹنٹینیس اور ایوریج ویلوسٹی کے درمیان کنفیوز ہو گئے ہیں کہ کون سی کس طرح نکالی جاتی ہے اور ہر ایک کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر میں رکا ہوا بھی ہوں تو میری ایوریج ویلوسٹی نان زیرو ہو سکتی ہے، جبکہ انسٹنٹینیس نہیں ہو سکتی نان زیرو. تو یہ بنیادی چیز وہی ہے کہ آپ کو کیلکولیشن ایک آتی ہے، لیکن کانسیپٹ کے اس کیلکولیشن کے ارد گرد جو ریزننگ ہے، جو لاجک ہے، جو لینگویج ہے، جو پکچرز ہیں، اس کیلکولیشن کو جو کمپلیٹ کرنا ہے کانسیپٹ، وہ مسنگ ہے. تو یاسر، یہ آپ کے خیال میں ٹیچر کی ذمہ داری کس حد تک آتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کچھ اس طرح سے پڑھانے کی کوشش کرے کہ جب وہ فارمولے لگانے کی کوشش کریں، جب وہ میتھمیٹکس کے رولز لگانے کی کوشش کریں اور اس سے کوئی جواب نکالیں تو ان کے ذہن میں کسی گوشے میں یہ ضرور ہو کہ ہو سکتا ہے یہ جواب غلط ہے، اور اپنی کامن سینس سے وہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ جواب کیا یہ چیز ممکن بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. کئی دفعہ ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو کامن سینس کہہ رہی ہے وہ غلط ہے، اور میتھمیٹکس کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اور میتھمیٹکس صحیح ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ان دونوں کے درمیان بریجز اور کنیکشنز پتہ ہونے چاہیے، تو آپ یہ کہہ سکیں کہ اچھا میری کامن سینس تو یہ کہہ رہی ہے لیکن وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے اور یہ وجہ ہے. یا آپ اس کے برعکس یہ کہہ سکیں کہ میتھمیٹکس یہ کہہ رہا ہے اور کامن سینس یہ کہہ رہی ہے، اور یہاں پہ میتھمیٹکس غلط ہے اس لیے کہ. تو یہ جب تک یہ بریجز کنیکٹنگ دا ٹو نہیں ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ میتھمیٹکس کریکولم میں یہ چیزیں زیادہ اہم ہوتی جائیں گی. جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح کیلکولیٹنگ ایبلٹی میکینیکل ہو گئی ہے، مشینیں اب وہ کرنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ حصہ میتھمیٹکس کا زیادہ اہم ہوتا جائے گا، اور پڑھانے کے طریقے جو ہیں، اب کتابیں جو ہیں اس پہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دیں گی. میرے خیال میں آلریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے یہ، اور اب یہ رجحان بڑھے گا. تو یاسر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ، اور ناظرین آپ بھی اس پہ توجہ دیں کہ ایک استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ کچھ پرابلم سالو کر کے ان کے جواب نکال دیں اور امتحان میں اچھے مارکس لے لیں. امتحان بھی اس قسم کے ہونے چاہیے جس میں یہ چیزیں ٹیسٹ ہوں، لیکن استاد کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کو اس چیز کی تعلیم دے کہ وہ نہ صرف صحیح جواب نکال سکیں، بلکہ جب وہ جواب نکال لیں تو ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہو، کامن سینس ہو، یا کوئی آلٹرنیٹ طریقہ ایسا ہو جس کے ذریعے وہ اس جواب کی جو وہ صحیح ہے جواب یا وہ غلط ہے جواب، وہ چیک کرنے کا کوئی طریقہ ہو. اور میں تو اس سے تھوڑا اور آگے جانا چاہوں گا کہ وہ جس سوچ کے ذریعے سے اس نے اس سوال کو سالو کرنے کی، اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش، اس کے بارے میں بھی وہ سوچ، میٹا کوگنیشن اس کو کہتے ہیں. میٹا کوگنیشن کے ایک ابیلٹی تو آپ کو آ گئی کہ یہ میں نے فارمولا لگا دیا، لیکن اس کے بعد کہیں کہ کیا یہ فارمولا لگنا تھا یا کوئی اور فارمولا بہتر ہوتا. اس میں اگر میں فارمولا یہ نہ لگاؤں تو کوئی اور طریقہ ہے اس کو سالو کرنے کا، نان فارمولیک، یہ سب چیزیں میٹا کوگنیشن میں آتی ہیں، تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. جی، تو ناظرین یہ جو باتیں آج ہم نے ڈسکس کی اس میں ایزمپشنز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پرائر نالج کے بارے میں جو ایزمپشنز ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں ہماری، کس حد تک ہم اپنی گٹ فیلنگ پہ ریلائی کریں، اور کس حد تک ہم ایکچولی میجرمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جن اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ان کے پاس وہ پرائر نالج ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہے. اور یہ بھی ہم نے آج ڈسکس کیا ڈیٹیل کے ساتھ کہ کسی پرابلم کا جواب نکالنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو کامن سینس ہے وہ بھی آپ کی
اس وقت زندہ ہو، وہ اس قابل ہو کہ آپ کو وہ جسٹیفائی کر سکے، وہ اس قابل ہو کہ وہ آپ کو ایک ریڈ فلیگ دکھا سکے، اور وہ ہر لیول پر آپ کو انڈیکیٹ کرتی جائے کہ یہاں پر جو کچھ تم نے کیا ہے، جو جواب نکالا ہے، وہ ہاں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو تم نے جواب نکالا ہے یہ کچھ موضوع نہیں لگتا، یہ ریئل لائف میں ایسا ہونا کچھ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، تاکہ وہ اس کے بارے میں پریشان ہو جائے، تاکہ وہ اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جائے، تاکہ وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرے کہ ہو سکتا ہے جو کیلکولیشنز یا جن فارمولا پہ وہ ریلائی کر رہا ہے وہ اس کو صحیح جواب نہ دے۔ ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ ناظرین، خدا حافظ۔